میرے خیال میں آئی تھنک سب سے پہلے میں جس چیز کو اہمیت دوں گا وہ رسپیکٹ ہے، اور میرے خیال میں عزت سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے میرے لیے. کافی عرصے سے جس طریقے سے جو ایٹیٹیوڈ کرکٹ بورڈ کا میرے ساتھ رہا اور جو چیزوں کو میں برداشت کر کے چلتا رہا، تو میرے خیال میں ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے برداشت کرنے کی، جو کہ میرے اندر اتنی لمٹ نہیں رہی. اور میرے خیال میں جب تک یہ بورڈ ہے تو میں کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتا. اس کے لیے میں عوام سے بھی معافی چاہتا ہوں، لیکن حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ جس کی وجہ سے میں نے یہ ڈیسیژن سوچ سمجھ کے لیا ہے. شاید جیسا آپ نے کہا کہ آپ عوام سے معافی بھی چاہتے ہیں، شائقین بھی بہت افسردہ ہیں یقینی طور پر یہ خبر سن کے کہ وہ شاہد خان آفریدی کو گراؤنڈ میں نہیں دیکھ سکیں گے. آپ نے کہا یہ بورڈ نہیں ہو تو اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کھیلنے کے لیے. اگر یہ بورڈ نہ رہے تو شاہد خان آفریدی دوبارہ گراؤنڈ میں نظر آئیں گے؟ ڈیفینیٹلی عوام کے لیے کھیلا ہوں، عوام کی وجہ سے کھیلا ہوں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے کھیلا ہوں. بالکل کھیلتا رہوں گا. عوام جب تک مجھے دیکھنا پسند کرے گی، لیکن اس بورڈ کے ہوتے ہوئے میں چاہے جتنا بھی رہیں یہ لوگ، اس بورڈ کے ہوتے ہوئے میں نہیں کھیلوں گا. شاید آپ کیا سمجھتے ہیں کس قدر کرکٹ کو نقصان، کیونکہ ہم لوگ خود یہ بات بار بار کرتے ہیں کہ گزشتہ 3 سال میں اتنے کپتان تبدیل ہوئے، اتنے میچز شاید ٹیم نہ جیتی ہو جتنے کپتان ہم نے ٹیسٹ اور ون ڈے میں تبدیل ہوتے دیکھے ہیں. آپ کے خیال میں کیوں یہاں پر ایک کنسسٹنسی نظر نہیں آتی کہ ہمیں ایک کپتان لمبا عرصہ تک چل سکے یا رہ جائے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ میں جب سے کپتان بنا ہوں مجھے تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں اگلے ٹور پہ کپتان ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. مجھے تو یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ ٹیم اس سے پوچھ کے بنانی ہے کہ نہیں بنانی. تو مجھے تو کچھ نہیں پتا ہوتا تھا. میں تو ایک ٹوٹی پوٹی ٹیم کو اپنے ساتھ لے کے چلا ہوں. جتنی میری ایفرٹ تھی، نیوزی لینڈ سیریز جیتے، ورلڈ کپ کی پرفارمنسز آپ لوگوں کے سامنے ہے، اینڈ دین ویسٹ انڈیز کی سیریز جیتے. مجھے تو ریزن سمجھ نہیں آیا کہ کیوں انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا کہ چیئرمین صاحب نے ایک دفعہ مجھ سے نہیں بات کرنا چاہیے، ایک دفعہ مجھ سے وجہ نہیں پوچھی کہ ٹیم کا کپتان ہے، کیا پرابلمز آ رہی ہیں، کس وجہ سے اس نے یہ بات کی ہے. اور میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، میں نے کوئی غلط اسٹیٹمنٹ نہیں دیا، میں نے ایک سچ بول دیا. شاید یہ جو آپ اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، پی سی بی کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ آپ کو بیانات دینے اور کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہٹایا گیا، لیکن ٹیم کے دروازے آپ کے لیے ابھی بھی کھلے ہیں. نہیں، بات یہ ہے محترمہ کہ میں کپتان ہوں، میڈیا میرے پاس آتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے. میں ایز اے کیپٹن میں نہیں بات کروں گا میڈیا سے تو کون بات کرے گا میڈیا سے؟ اچھا شاید اور کیا وجہ بنی؟ کوئی خاص آپ بتانا چاہیں گے؟ اس وقت آپ ساری جو عوام ہے، پاکستان کے لوگ دنیا بھر سے اس وقت جیو نیوز دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کے کھیل کو اس وقت افسردہ ہیں کہ آپ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں. کوئی بنیادی وجہ آپ بتائیں گے؟ کیا رویہ، کیا جس کی وجہ سے آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا؟ آئی ڈونٹ نو، لیکن مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں کہیں ان کے حلق میں کانٹا بن کے بیٹھا ہوں کسی دوسرے کاموں کے چکروں میں. اور میرے خیال میں اس سے بہتر ہے کہ مجھے اپنی عزت عزیز ہے، تو اس سے بہتر ہے میں خود ہی سائڈ پہ ہو جاؤں. اور اس کرکٹ بورڈ کے ہوتے ہوئے آئی تھنک مجھے شوق بھی نہیں ہے. اور میرے خیال میں اس طرح کے آرگنائزیشن جس کے بڑے اس طرح کے ہوں جو بغیر سوچے سمجھے کوئی ایسی حرکت کر دے، میری اپنی ایک رسپیکٹ ہے، میری اپنی ایک عزت ہے، اور میرے خیال میں وہ میرے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے. اچھا شاید یہ بتائیے گا کہ سری لنکا میں جو کرکٹ لیگ کھیلی جا رہی ہے، کیا آپ اس میں شرکت کریں گے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی وہ کرکٹ تو میں کھیلوں گا اپنی. میں یہاں پہ کاؤنٹی کھیلنے کے لیے یہاں پہ انگلینڈ میں ہوں. یہاں پہ میں اپنے میچز کھیلوں گا کاؤنٹی کرکٹ، اور باقی سری لنکا کے لیے کھیلوں گا کہ جہاں ڈومیسٹک لیول پہ میں کھیلتا رہوں گا کرکٹ انشاءاللہ. اچھا شاہد خان آفریدی، جب یہ کرکٹ بورڈ نہیں رہے گا، جس نے یقیناً اس وقت آپ کے اختلافات ہیں، کچھ ایسی وجوہات ہوئی جس پہ آپ ناخوش ہیں، تو یہ بورڈ اگر نہیں رہتا، انتظامیہ تبدیل ہوتی ہے، تو پھر آپ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی واپسی کریں گے کیا؟ نہیں جی، بالکل نہیں. ٹیسٹ کا فیصلہ میں نے پہلے ہی کر دیا تھا. اور میرے خیال میں عوام اگر مجھے کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے، عوام کے لیے کھیلتا رہا ہوں، ان کی دعاؤں سے کھیلتا رہا ہوں، انشاءاللہ عوام کے لیے کھیلتا رہوں گا. صرف اس بورڈ میں نہیں کھیلوں گا، دیٹس اٹ. اچھا شاید یہ آپ نے جو فیصلہ لیا ایک انتہائی اہم فیصلہ ہے. پاکستان میں تو شائقین یقینی طور پر اس فیصلے کو دیکھ کر افسردہ ہیں، لیکن آپ یہ کہیے سابق کرکٹرز یا جو سینئر کھلاڑی آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کہ آپ ان سے رابطے میں تھے، ان کے ساتھ آپ نے مشورہ کیا اس فیصلے سے پہلے؟ آئی تھنک ہے میرے کچھ جن سے میں مشورہ کر کے چلتا ہوں، اور میرے خیال میں کافی لوگوں نے اس مشورے کو بالکل صحیح سمجھا. اور آئی تھنک وہی عزت کی بات آ جاتی ہے محترمہ. دیکھیں، اللہ نے اگر ہمیں اسٹار بنایا ہے تو ہماری ایک رسپیکٹ ہے، ایک عزت ہے، اور ہمیں اس طرح ذلیل کیا جاتا ہے تو میرے خیال میں اس سے بہتر ہے کہ میں سائڈ پہ ہو جاؤں. ایسے بغیرت لوگوں سے سائڈ پہ ہو جاؤں تو زیادہ بہتر ہے میرے لیے. شاہد خان آفریدی، کس طرح کا رویہ آپ کے ساتھ اپنایا گیا جس کی وجہ سے آپ اتنے ناخوش ہیں؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ اتنے عرصے سے میں کپتان ہوں نا، مجھے ہر ٹور پہ یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کپتان رہوں گا کہ نہیں رہوں گا. کوئی انشورنس نہیں ہوتی تھی. ٹیم بنائی جاتی تھی، مجھ سے کوئی مشورہ نہیں لیا جاتا تھا. ایٹ لیسٹ ایک ٹیم کو جو بالکل ٹوٹی بوٹی جو میچ فکسنگ کے حالاتوں میں سے نکل کے اس ٹیم کو لے کے میں چلا. دبئی سے لڑکا بھاگ گیا انگلینڈ، اس ٹیم کو میں لے کے چلا، اور اس کے باوجود انہوں نے بغیر سوچے سمجھے دوسروں کے جو ایک گروپ بنا ہوا ہے لاہور میں، ایک گروپ بنا ہوا ہے پنجاب میں، وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. وہ دن رات چیئرمین صاحب کے کانوں میں بیٹھے باتیں کر کے مجھے سائڈ پہ کر دیا تاکہ ان کے کام ایزی ہو جائے. دیٹس اٹ.
जियो न्यूज से की गई शाहिद खान आफरीदी गुफ्तगू आपने सुनी। इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। उनका कहना है कि मौजूदा बोर्ड और इसकी इंतजामिया के साथ वो काम नहीं कर सकते, नहीं खेल सकते। बहैसियत कप्तान वो ये तक नहीं जानते थे कि जब वो मैच खेलने जा रहे हैं, अगली जो सीरीज होगी वो उसके कप्तान होंगे।